السلام یا سلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مدرسہ اصحاب صفہ کا یہ جو نظام ہے، مدرسہ اصحاب صفہ کا جو یہ نظام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے. دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. قرآن سے مت کہو، قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے. یہ فرمان خدا کے بوٹاڈ والو غور سے سن لو. نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، عزیز طلبہ اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، میں آپ حضرات کا بہت ہی کم وقت لوں گا، دو چار باتیں کروں گا. ذرا دھیان سے سنیں. مکتب کا جلسہ ہے، پہلے ایک تختی سنا دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دو چار باتیں کریں گے. الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے،
تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر آ رہا ہے، بڑی ہا نے کہا ارے جناب یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، زال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا بھائی یہ تو صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا جو طاہر و مطہر ہے نا وہ آ رہا ہے، ضا نے کہا فکر نہ کریں یہ تو ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا ارے بھائی یہ تو عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، واو نے کہا والضحا آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کامیابی آج بھی قدم چومنے کے لیے تیار ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ فرمان خدا ہے، بوٹان والو غور سے سن لو، نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، اللہ تعالی ہم تمام کو عاشق رسول بنائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، ایسی مجلس جس میں 68 بچے 68 بچوں نے قرآن شریف ختم کیا ہو، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن شریف ایسے ختم ہو جاتا ہے، استادوں کی محنت، ماں باپ کی محنت، وقت پر بچوں کو بھیجنا، استاذوں کا آنا پڑھانا، نظام کا چلانا، کئی سالوں کی محنت، کئی 7 سال 8 سال 10 سالوں کی محنت، پہلے قاعدہ، پھر اس کے بعد اما پارا، پھر اس کے بعد ہفتی، پھر اس کے بعد قرآن شریف کو پڑھنا، پھر قرآن شریف کا پورا ہونا، ارے بہت سی محنتوں کے بعد قرآن شریف پورا ہوتا ہے۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن شریف کو ختم کیا، اور ان کے استادوں کو، اور ان کے والدین کو، اور ان کے خاندان والوں کو۔ بوٹاڈ والوں بے شک رات دیر ہوئی ہے، رات دیر ہوئی ہے، بے شک ٹھنڈی ہوا بھی ہے، لیکن کیا بتاؤں آپ کو، جہاں قرآن ختم ہوتا ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ آج دعا کی قبولیت کی مجلس ہے، انشاءاللہ ہم اپنے دل کی باتیں اللہ سے مانگیں گے، آج ہم اپنے اللہ کو منائیں گے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے
उस रब के लुत्फो करम के क्या क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। अल्लाह देने के लिए तैयार है, लेने वाले कहाँ हैं, मांगने वाले कहाँ हैं, हाथ फैलाने वाले कहाँ हैं, मन्नत समाजत करने वाले कहाँ हैं, अल्लाह के सामने रोने वाले कहाँ हैं। अरे मोटाड वालों, जो अल्लाह के सामने रोता है, अल्लाह किसी और के आगे उसे रोने नहीं देते। जो अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह किसी और के आगे उसे हाथ फैलाने नहीं देते। बच्चों से एक सबक हासिल करो। छोटे छोटे मासूम बच्चे, 1-2 साल के बच्चे चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कमा नहीं सकते और लिखना पढ़ना नहीं जानते, फिर भी उनका कोई काम रुकता नहीं है। हम लिखना पढ़ना जानते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, कमाते हैं, फिर भी हमारे हर काम रुकते ही रहते हैं। वजह क्या है? छोटे बच्चे का काम क्यों नहीं रुकता? छोटा बच्चा अपनी हर छोटी बड़ी बात रो रो करके अपने माँ बाप से मनवा लेता है। छोटा बच्चा रोना जानता है और रोने वालों के काम रुका नहीं करते। हम अल्लाह के सामने रोना नहीं जानते। अल्लाह के नेक बंदों को पूछो, अल्लाह के आशिकों को पूछो, अल्लाह के सामने रोने का क्या मजा है। आंसू के कतरे, अल्लाह के सामने रोना, उसकी मोहब्बत में रोना, उसके खौफ में रोना। आज तक की जिंदगी गफलत में गुजरी है। मेरे मालिक, आपको राजी करना चाहता हूँ, ये जवानी आप पर फिदा करना चाहता हूँ। अल्लाह, मैं इनकम टैक्स वाले को हिसाब नहीं दे सकता, आपको कैसे हिसाब दे सकूंगा। जिस तरह शादी की पहली रात आती है, कब्र की भी पहली रात आती है। वो क्या दिन और क्या घड़ी और क्या लम्हे होंगे जब मेरा और आपका दुनिया में आखिरी दिन होगा। मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज करेंगे, एक सन्नाटा छा जाएगा, हाथ पैर रुक जाएंगे, कफन पहना दिया जाएगा, गुस्ल दे दिया जाएगा, खुशबू लगा दी जाएगी, कफन में जेब नहीं होगा और कब्र में अलमारी नहीं होगी। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अकेले आए थे, इस दुनिया से अकेले जाएंगे। जब दुनिया में आए थे तो किसने पहला गुस्ल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन आखिरी गुस्ल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने हमें गोद में उठाकर झोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे किसने दाहिने कान में अजान और बाएं कान में इकामत कही थी नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आए थे हमें देखने के लिए कौन कौन आया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएंगे हमें कफन में देखने के लिए कौन कौन आएगा नहीं पता। ओ मेरे अजीजों, ये दुनिया फानी है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा गाह नहीं है। सारे सहाबा चले गए, कई अल्लाह वाले चले गए, ताबीईन चले गए, तबे ताबीईन चले गए। बोटाड में रहने वाला 150 साल पहले वाला कोई नहीं, सारे कब्रिस्तान में सोए हुए हैं। ए कब्रिस्तान, तेरा भी हिसाब बड़ा ही नेक है। तेरे यहाँ अमीर हो या गरीब, सबका बिस्तर एक है। कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अपने अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं और आप मर जाने वाले हैं, मुझे और आपको मौत आनी है। अल्लाह की कसम, न मौत मुझे छोड़ेगी न मौत आपको छोड़ेगी। ओ मेरी दीनी माओ बहनों, हमें अल्लाह के पास जाना है। कब्र या तो जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का घड़ा बनती है। अल्लाह को राजी करोगे ये कब्र जन्नत का बाग बनेगी, अल्लाह को नाराज करोगे ये कब्र जहन्नम का घड़ा बनेगी। अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह को राजी करो, अल्लाह से सुलह करो, अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह से यारी लगाओ, अल्लाह को अपना बनाओ, नमाजों का एहतमाम करो। अल्लाह के ताल्लुक के बगैर जिंदगी बेमजा है। खाने में नमक
نیटورک ہی نہ ہو اس کھانے کا کیا مزہ، موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو اس موبائل سے بات تو نہیں ہوگی نا، اگر اللہ کا تعلق نہ ہو زندگی کٹی پتنگ کی طرح ہو جاتی ہے، اللہ دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ او میرے عزیزوں بوٹاڑ والو، یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں، یہ نظم اسی لیے پڑھی جاتی ہے، یہ بچیوں نے تقریریں اسی لیے کی کہ ہم اللہ کی طرف آ جائیں، میں بھی آ جاؤں آپ بھی آ جائیں۔ ایک موقع ہے، ایک چانس ہے، جب یہ سانس رک جائے گی، جب ہاتھ تھم جائیں گے، جب پیر رک جائیں گے، جب میرا اور آپ کا انتقال ہو جائے گا، اس وقت یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی ہو رہی ہے مثل برف کے کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، مرا بیل گھاس کھاتا نہیں، کر لے عبادت جوانی میں یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر جس نے دی جوانی کو، کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو عقل مند وہ ہے جسے اپنی موت یاد ہے، جسے اپنی قبر یاد ہے۔ یہ دنیا کی رونق ختم ہو جائے گی، یہاں کی بہاریں، یہاں کی محفلیں، یہاں کی مجلسیں، یہاں کے قمقمیں، یہ موبائل کی رونق، یہ موبائل کی دنیا، یہ انٹرنیٹ کی فراوانی، یہ سب ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ایک وہ دن آنے والا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف تیرے رب کا جاہ و جلال باقی رہے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں کی جماعت، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کب تک جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ او میرے عزیزو بوٹاڈ والو، میں آپ کو کیا بتاؤں، ہر کوئی ہمارے جیسا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، آخرت بنا رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ثاقب کی یہ بات یاد رکھنا، گناہ کرنے والے آپ کو نظر آ جائیں گے، آخرت بنانے والے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ نے مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع دیا۔ ابھی میں سورت میں کچھ وقت پہلے ایک شخص سے ملاقات کی جو قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چچا آپ تو قرآن بہت پڑھتے ہیں نا؟ تھوڑی دیر کے بعد کہا بیٹا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی آخرت بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا چچا کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میرے گھر کے پاس ایک باری ہے، کھڑکی ہے، اس کھڑکی پہ بیٹھ کے الحمدللہ میں نے 2000 قرآن پڑھے۔ بیٹا میرے گھر پہ ایک صوفہ ہے، اس صوفے پر بیٹھ کر میں نے 1200 قرآن پڑھے۔ میں روزانہ ایک منزل پڑھتا ہوں، جمعہ کے دن شروع کرتا ہوں، جمعرات کو میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ 92 سے ابھی تک 31 ایئرز ہوئے۔ بیٹا میرا روزانہ ایک منزل پڑھنا کبھی بھی نہ چھوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے لوگ ہیں۔ ہماری ایک قریبی رشتہ دار کی عورت میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے مولانا مجھے ایک پریشانی ہے، آپ کوئی وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھو، 2 منٹ کی دعا کرو، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ مجھے کہنے لگی مولانا میں پچھلے 20 سال سے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں، 5000 مرتبہ، 1-2 سال سے نہیں، ٹھنڈی گرمی بارش کوئی بھی سیزن ہو، پچھلے 20 سال سے روزانہ میں 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کوئی
اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا آپ استغفراللہ 500 مرتبہ پڑھو۔ کہنے لگی مولانا پچھلے 20 سال سے 5000 دفعہ میں استغفراللہ بھی پڑھتی ہوں، 5000 درود شریف، 5000 استغفار کرتی ہوں، کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا ایک کام کر لیجئے، آپ ہے نا تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو، تہجد کے وقت میں 20 منٹ اللہ کو دے دو۔ وہ عورت مجھے کہنے لگی مولانا 16.5 سال ہو گئے میں نے تہجد سے اشراق تک کا وقت اللہ کو دے دیا ہے، آپ 20 منٹ کی بات کرتے ہیں، کوئی اور وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ خدا کی زمین پر ایسے خدا کو منانے والے موجود ہیں۔ وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں، وہ لوگ ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ کا بھی انتقال ہوا، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، تہجد سے اشراق تک 51 سال تک انہوں نے مراقبہ کیا۔ او میرا عزیزو، ہمارے یہاں ایک شخص کا جمعہ کے دن انتقال ہوا، قرآن شریف کے اوپر پیشانی رکھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے گھر والوں نے بتایا یہ روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ ارے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، ارے یہ وہ ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ مدارس قبر کی تیاری کی جگہ ہے، یہ مکاتب قبر کی تیاری کی جگہ ہے۔ مدرسوں سے کیا ہوتا ہے؟ یوں فرمایا بعض جگہ کپڑے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہ جوتے تیار ہوتے ہیں، بعض جگہ چشمے تیار ہوتے ہیں۔ یہ مدارس وہ جگہ ہے یہاں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھنے والے تیار ہوتے ہیں، امام تیار ہوتے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ مدرسوں سے آتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب کہاں سے ملتے ہیں؟ انہی مدرسوں سے ملتے ہیں۔ پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ کہاں سے ملتے ہیں؟ یہ اسی مدرسے سے ملتے ہیں۔ ارے مدارس اور مکاتب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی میں نے اور آپ نے اتنی دیر سے یہ جو جلسہ سن رہے ہیں، کیا یہ بچوں نے ایسے ہی پروگرام پیش کر دیا؟ کیا مائک پر آ کر بولنا اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھے اچھے لوگ مائک پر نہیں بول سکتے۔ یہ بچوں کا آ کر اسٹیج پر آ کر بولنا یہ بتا رہا ہے ان کے استاذوں نے محنت کی ہے، رات دن ایک کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں استاذوں کی قدردانی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور اس مدرسے کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے مدرسے کا تعاون کیا، میں نے دیکھا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پر دینے سے کبھی بھی کم ہوتا نہیں۔ میں تو آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں، روزانہ اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ دیا کرو، کچھ نہ کچھ دیا کرو، کسی غریب کو، یتیم کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مجبوروں کو، لاچاروں کو۔ 10-20 روپے ہمارے لیے اتنی اہمیت نہیں رکھتے، لیکن بہت سے غریب ایسے ہیں جن کے لیے 10-20 روپے اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک غریب آدمی میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے مولانا میں روزانہ 10 روپے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو بہت غریب ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا مولانا میں زکوٰۃ لیتا ہوں اپنے پیٹ کے لیے اور میں صدقہ دیتا ہوں اپنی آخرت بنانے کے لیے، آپ کی کیا نیت ہے؟ کہا مولانا میں روزانہ 10 روپے صدقہ نکالوں گا، 5 روپے اپنی فیملی کی طرف سے اور 5 روپے پیارے نبی کی پوری امت کی طرف سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا جذبے ہیں۔ میں اور آپ بھی اگر روزانہ کوشش کر کے 10 روپے نکالیں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ 5 روپے اپنی فیملی کی طرف سے، 5 روپے پیارے نبی کی امت کی طرف سے۔ یہ اتنا مبارک جلسہ، میں تو جو بات کرنا چاہتا تھا جلسے میں کوئی بچہ آ کے تقریر میں کر دیتا تھا، کوئی بچہ سوال جواب میں کر دیتا تھا، میرے پاس تو بولنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا۔ میں تو آپ لوگوں کو دیکھتا رہا۔ رات اتنی ہو چکی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، لیکن جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے نا، انسان رات بھی بھول جاتا ہے، یہ ٹھنڈی بھی بھول جاتا ہے۔ یہ میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ یہ بچوں نے جو قرآن ختم کیا ہے، ان کے ماں باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، ان کے والدین سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ میری بات سن رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
थोड़ी हिम्मत कर लेना, इनको हाफिज आलिम बना देना, इनको हाफिज आलिम बना देना, इनको हाफिज आलिम बना देना। ये मेहनत करेंगे, आपको सवाब मिलेगा। जिनका बच्चा हाफिज होता है, अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत देंगे, और जन्नत में अल्लाह उसको ऐसा ताज पहनाएंगे, वो ऐसा ताबदान चमक रहा होगा, सूरज से भी ज्यादा रोशन होगा। बोटाट के लोग कहेंगे कि ये ताज तेरे पास कहां से आया, और ये ऐसा जोड़ा और ऐसी आलीशान जन्नत। वो कहेगा मेरा बच्चा हाफिज कुरान हुआ था, अल्लाह ने जन्नत में मुझे ताज पहनाया। ओ मेरे अजीजों, ये बच्चे छोटे हैं, दरख्त की शाख की तरह है, जिस तरफ मुड़ा उस तरफ शाख मुड़ जाती है, बड़ी होने के बाद मुड़ा नहीं करती। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। ये बच्चे जब हाफिज आलिम बनते हैं ना, तो माँ बाप से अदब से बात करते हैं, और जब बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो माँ बाप को अदब से बात करनी पड़ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये बच्चों को पता तो चले कि माँ बाप कौन है। इन बच्चों के ऊपर रहम खाओ, इन बच्चों के ऊपर तरस खाओ। हम तो दीन न सीख सके, इनको दीन सिखाओ। यूं फरमाया अपने बच्चों को दीन सिखा दो, दीन बच्चों को सब कुछ सिखा देगा। अभी हमारी सूरत में एक लड़की हाफिज कुरान हुई, एक लड़की हाफिजा हुई। आपको ताज्जुब होगा, उसकी उम्र 6 साल। उसकी उम्र कितने साल? 6 साल। जब वो स्टेज पर आई पढ़ने के लिए, तो बहुत से लोग रोने लगे। उसके पैर जमीन पर नहीं पहुंच रहे थे, कुर्सी पर उसके पैर लटक रहे थे। 6 साल की छोटी सी बच्ची, लड़की है। मैंने मेरी अम्मी को कहा, अम्मी ये किस तरह हाफिजा हो गई 6 साल में? तो मेरी अम्मी ने पता किया, तो पता चला उसकी माँ भी हाफिजा है और आलिमा। उसकी माँ ने उसको, कहते हैं ना, माँ की मेहनत, माँ की तरबियत। ख्वाजा साहब की अम्मी ने कहा था कि बेटा मोइनुद्दीन, अल्लाह ने जो तुझे इतनी तरक्की दी है ना, वो इसलिए कि तेरी माँ ने तुझे कभी भी बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया था। जो माँ वुजू के साथ दूध पिलाए और जो माँ सीरियल देखती देखती दूध पिलाए, दोनों के बच्चों की तरबियत में तो फर्क होगा ना। माँ बाप नेक हो तो बच्चे नेक हो जाते हैं, और अगर माँ बाप नेक ना हो तो बच्चे लाइन से हट जाते हैं। वो 6 साल की बच्ची, उसकी माँ ने उसको कुरान पढ़ाया, और जब पौने 5 साल की हुई तो उसको हिफ्ज कराना शुरू किया। 6 साल की उम्र में वो हाफिजा हो गई। अल्लाह अकबर। जब दिल पर ले, अभी हमारे यहाँ लड़कियों का एक मदरसा चलता है, वहां से एक नाबीना लड़की हाफिजा हो गई। नाबीना लड़की देख नहीं सकती, लेकिन हाफिजा हो गई। हाँ, अल्लाह का कुरान जो याद करना चाहे, अल्लाह उसके लिए आसान कर देते। मौलाना क्या मिलेगा बच्चा हाफिज होगा तो? अरे एक बकरे की कीमत 10,000, और उस पर अल्लाह लिखा हुआ हो तो उसकी कीमत 10 लाख। अंदाजा लगाओ, हम जैसे लोग 10,000 बकरे के 10 लाख दे देते हैं। क्यों? अल्लाह लिखा हुआ है। जिसके सीने में पूरा कुरान होगा, खुदा उसकी क्या कीमत लगाएगा। अल्लाह अकबर कबीर। एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे मुल्क वाले उसके लिए कालीन बिछाते हैं, और ये मदरसे के बच्चे जब मदरसे के लिए निकलते हैं, फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। आपके यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं मना नहीं करता स्कूल की पढ़ाई से। आप स्कूल पढ़ाओ, आप ट्यूशन पढ़ाओ, आप अच्छा अंग्रेजी पढ़ाओ, आप इनको डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर बनाओ, लेकिन दीन को पीठ बता करके नहीं। बच्चा तू पहले मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, बाद में इंजीनियर है, बाद में वकील है, बाद में प्रोफेसर है। पहले तू मुसलमान है, पहले तू अल्लाह का फरमा बरदार है। अंग्रेजी तो इतनी पढ़ ली कि अंग्रेजों को भी पढ़ा सकते हैं, मगर अल्लाह का कुरान इतना नहीं पढ़ा कि बाप का इंतकाल हो जाए तो बेटा जनाजे की नमाज पढ़ा सके। ये बहुत अफसोस की बात है। आपने देखा होगा बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं तो दफ्तर पीछे भराते हैं, दफ्तर पीछे कमर पे। क्यों? उनको पता है कि ये पढ़ाई कब्र में मेरे साथ जाने वाली नहीं है। मैं कब्र में जाऊंगा, ये पढ़ाई पीछे रह जाएगी। और हमारे यहाँ छोटा बच्चा मकतब में आता है तो सिपारा कहाँ लेकर आता है?
سینے پر، اس کو پتا ہے کہ یہ پڑھائی میرے ساتھ جانی ہے۔ او میرے عزیزو، ہم تو نہ پڑھ سکے، یہ معصوم بچے، ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ بڑے اللہ والے بن سکتے ہیں، یہ ہیرے بن سکتے ہیں، یہ بیان کر سکتے ہیں، یہ قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں، یہ جمعہ کا بیان کر سکتے ہیں۔ جب عورت نیک ہوتی ہے، بچے نیک ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے صورت میں ایک 12 سال کی عمر کی لڑکی حافظہ ہوئی، اس کی نانی کے دل میں بات آئی کہ میری تو نواسی حافظہ ہوئی، میں بھی ہو سکتی ہوں۔ اس کی نانی نے حفظ کرنا شروع کیا، 3 سال میں نانی بھی حافظہ ہو گئی۔ حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب نے اس کی دعا کرائی، اس کی ماں کے دل میں بات آئی، میری نواسی بھی حافظہ، میری تو بیٹی بھی حافظہ، اور میری تو ماں بھی حافظہ، میں بھی بن سکتی ہوں۔ اس کی ماں نے حفظ کرنا شروع کیا، اللہ کی شان، لاک ڈاؤن میں اس کی ماں بھی حافظہ ہو گئی، اور الحمدللہ میں اس کی دعوت کھا کر آیا صورت میں۔ بچی بھی حافظہ، ماں بھی حافظہ، اور نانی بھی حافظہ۔ جب بچی حافظہ ہوگی، عالمہ ہوگی، تو اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، موقع موقع کی دعائیں پڑھائے گی، ان کو بھوت سے، جنات سے، اندھیرے سے نہیں ڈرائے گی، بچوں کو اللہ کی محبت سکھائے گی، اللہ کا ڈر بتائے گی، بیٹا سو جا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ عالمہ ہوگی تو یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح اسکول کے لیے جانا ہے، وہ یوں کہے گی بیٹا جلدی سو جا، فجر کی نماز پڑھنی ہے، بعد میں تجھے اسکول جانا ہے۔ سوچ کا فرق ہوگا، سوچ کا فرق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اسی لیے میں ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان وڈیلوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور اس جلسے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پریشان حال ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ چونکہ میرے سفر ہوتے ہیں نا، میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ کس حال میں ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں بیجاپور سے آ رہا تھا، بیجاپور سے جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا، ایک شخص 3 چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کے میرے پاس آئے، مجھے کہا مولانا کیسے ہو؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں کہیں اور جا رہا ہوں، میری 3 چھوٹی چھوٹی پوتیاں ہیں، ایک کی عمر 2.5 سال ہے، ایک کی عمر 5 سال ہے، ایک کی عمر 6 سال ہے، ان کے لیے دعا کرنا۔ میں نے کہا دل سے دعا ہے، اللہ ان کو کامیاب کرے، ان کے نصیبے بلند کرے۔ پھر میں نے دیکھا ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے، مجھے تو لگا کہ ان کی بچیاں ہیں، وہ تو جوان لگ رہے تھے، بڑی عمر نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے کہنے لگے مولانا ایک تصویر بتائی اور کہا کہ یہ ان کے ابو ہے، 28 سال کی عمر تھی، دیکھو ماشاءاللہ داڑھی تو دیکھو، اس کے ابو کا اسلامی لباس تو دیکھو، مولانا جیسے لگتے ہیں نا؟ میں نے کہا جی لگتے ہیں، بڑے نیک تھے، اللہ کو راضی کرنے والے۔ 28 سال کی عمر میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ تینوں میری پوتیاں ہیں، اس کی ماں بھی جوان ہے، گھر میں عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بڑی کے بارے میں کہا کہ مولانا یہ تھوڑی سمجھدار ہے، یہ سمجھ گئی ہے کہ اب میرا ابو دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن مولانا یہ جو 5 سال کی بچی ہے نا، 5 سال کی بچی، یہ اس کے ابو کی بڑی لاڑکی ہے، اس کے ابو کی بڑی پیاری ہے، یہ دوڑ کے اس کے ابو کے پاس جاتی تھی دروازے پہ، اس کے ابو اس کو گود میں اٹھاتے تھے، یہ بھول نہیں سکتی، بار بار دروازے کی طرف دیکھتی ہے، اس کی نگاہیں اس کے ابو کو تلاش کرتی ہے، کھانے کے وقت ابو کو تلاش کرتی ہے۔ مولانا ہم اس کو کیسے تسلی دیں؟ یہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، رونا ہمیں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے برداشت نہ ہوا، وہ 2.5 سال کی جو بچی تھی اس کو اٹھا کر کے میری گود میں رکھ دیا، اور مجھے کہنے لگے کہ مولانا ہم سب گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی ماں ابھی رو کے چپ ہوئی ہوتی ہے، اتنے میں یہ کہتی ہے کہ امی 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 میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئیں گے؟ بیچاری سمجھتی ہے اس کے ابو مکہ مدینہ گئے ہیں، یہ باپ جتنے تینوں بچے یہ یتیم ہو گئے ہیں، ان کے ابو دنیا سے چلے گئے۔ وہ تو چلے گئے لیکن میں آنسو روک نہ سکا۔ اس وقت احساس ہوا کیسے کیسے دنیا میں پریشان حال لوگ موجود ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی بہاروں میں رکھا ہے اور ہم نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ سعید انور تو توبہ کر کے آ گئے، انضمام الحق توبہ کر کے آ گئے، جنید جمشید توبہ کر کے آ گئے، کئی ہیروئن توبہ کر کے آ گئی، ان کو وہاں بےچینی لگی، عزت شہرت دولت سب تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس سکون نہیں تھا۔ وہ جس گلومر کی دنیا چھوڑ کے آئے، ہم اسی گلومر کی دنیا کے پیچھے مر رہے ہیں۔ وہ اللہ جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہاتھ پیر آنکھ ناک کان زبان دل دماغ دیے، اسی اللہ کو بھول گئے اور مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوشحال رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ جلسے تو ہوتے رہیں گے، ہونے بھی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں میں اور آپ توبہ کریں، اپنی زندگی کو چینج کریں۔ کچھ
कुछ अल्लाह के लिए कुछ करें, कब आंख बंद हो जाएगी कुछ पता नहीं है। हम एक तालिब इल्म डाबेल में पढ़ने वाले, उन्होंने अपनी स्टेटस पे रखा था कि मेरी दुकान पर कफन की चादर मिलेगी, जब भी चाहिए आपको कफन अवेलेबल है। 10 बजे रखा है और सुबह 4 बजे उसको अटैक आया, जवानी में उसका इंतकाल हो गया। उसी की दुकान खोलकर उसके लिए कफन निकालना पड़ा। ए दोस्त, तू जिस बाजार से बड़े नखरे के साथ गुजर रहा है, तुझे क्या पता, हो सकता है उसी बाजार में तेरे कफन की चादर आ चुकी हो। मेरे अजीजों, जो मैं देख रहा हूं सफर करके, उम्मत किस हाल में है, कैसी परेशानी में है, आपको बता नहीं सकता। एक और छोटी सी दास्तान सुनाकर मैं अपनी जगह लेता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं। हमारे यहाँ सूरत में एक टीम है जो गरीबों की मदद करती है। तो उनको पता चला कि एक घर है, उसमें उनके अब्बू का इंतकाल हो चुका है, यतीम बच्चे 4 रहते हैं। सोचा चलो रमजान आ रहा है, कुछ कीट और खाना उनको भी पहुंचाए ताकि उनका भी रमजान बेहतरीन गुजरे, शानदार गुजरे, निराला गुजरे, उनका भी रमजान अच्छा गुजरे। क्या करें, वो गए उनके घर, दरवाजे को दस्तक दी। एक लड़की ने दरवाजा खोला तो पूछा कि बेटी आपकी उम्र क्या है। सुनना ध्यान से, कहा कि चचा जान मेरी उम्र 14 साल है। अच्छा माशाअल्लाह, ये 3 छोटे छोटे, कहा ये तो मेरे भाई है, एक की उम्र 6 साल है, एक की उम्र 7 साल है, एक की उम्र 8 साल है। अच्छा आप 4 भाई बहन हो? कहा जी हाँ हम 4 भाई बहन हैं। आपके अब्बू कहाँ हैं? कहा कि चचा जान 3 साल पहले हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया था, हम लोग यतीम बच्चे हैं। मेरे भाइयों को तो ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है मेरी उम्र 11 साल की थी, बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे, बड़ी शफकत फरमाते थे, लेकिन अब तो वो दुनिया से चले गए हैं। अब वो खिदमत की जमात वाले ये समझे, खिदमत की जमात वाले, कि इनकी अम्मा कहीं नौकरी करती होगी, कहीं काम करती होगी, किसी घर में झाड़ू पोता करती होगी, उनको तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि तेरी अम्मी कहाँ काम करती है? तेरी माँ, यानी ये कीट देनी है तो तेरी माँ के हाथ में देंगे, तेरी अम्मी कहाँ काम करती है? वो फूट फूट कर रोने लगी। इन्होंने कहा कि हम तो आपको ये पूछ रहे हैं आपकी अम्मी कहाँ काम करती है। हम तो कहा कि चचा जान आपने हमारा जख्म ताज़ा कर दिया, मेरे छोटे छोटे भाई यहाँ पर है, थोड़ा आहिस्ता तो बोलो, क्या हुआ? का 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया, 1 महीने पहले मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। हम लोग के ना अम्मी है, हमारे ना अब्बू है, तो आप चारों? तो कहा जी हाँ। घर का निजाम कैसे चलता है? कहा सुबह उठते हैं, नाश्ते के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, मैं बाहर से साकल लगाती हूँ, कुछ भीख मांगती हूँ और अपने भाइयों के लिए बाहर से कुछ ले आती हूँ। रात में खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता, अड़ोस पड़ोस वालों को पता है इनके अम्मी अब्बू नहीं है, वो हमें कुछ भेज देते हैं और हम खा लेते हैं। इतने में आ गया रमजान, लोग खुशियां मनाने लगे, पहला रोजा आया। ये 3 छोटे छोटे इनके भाई सब बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो सबकी माँ ने आवाज दी इफ्तारी के 5 मिनट पहले, चलो 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 इफ्तारी के लिए दस्तरखान तैयार है, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं। अब इनकी नजर पड़ी कि सबके घर में माशाअल्लाह दस्तरखान बिछे हुए हैं, फ्रूट भी है, समोसे भी है, तलन भी है, बड़े शानदार दस्तरखान बिछे हुए हैं। तीनों भाई दौड़ते 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 अपनी बहन के पास आए और आकर के देखा यहाँ तो कोई दस्तरखान नहीं है। एक सवाल पूछा, बहन बहन अभी रमजान का मुबारक महीना है, सबके घरों में दस्तरखान बिछे हुए हैं, सबकी अम्मी ने सबको बुला लिया, हमारे घर में दस्तरखान कोई नहीं है। बहन ने कहा भाई मेरे भाइयों अंदर आ जाओ, मेरे भाई अंदर आ जाओ। घर का दरवाजा बंद कर लिया और समझाया कि देखो इनके अब्बू मौजूद हैं जो कमाने जाते हैं, उनके पास पैसे हैं, इनके अब्बू बाहर से फ्रूट ले आते हैं और हमारे अम्मी नहीं है तो हमें कुछ तलन बना करके देते, तो ना हमारे अब्बू है ना हमारी अम्मा है, इनके अब्बू फ्रूट ले आते हैं, इनकी अम्मा ये सब तैयारी कर लेती है। चलो भाई हम लोग मिल करके सब्र करेंगे, हाथ उठाओ दुआ कर लेते हैं, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। कुछ लोग ऐसे भी हैं उनकी जिंदगियां गुजर रही है, मैं और आप नेमतों में हैं, बहारों में हैं, लेकिन मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फजर की नमाज छोड़ करके अपने अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। ओ मेरे अजीजों, आओ अल्लाह की तरफ, आओ अल्लाह की तरफ। ये क्या है हमारी शादियों में डीजे डीजे, मुसलमान की शादी में डीजे यानी डायरेक्ट जहन्नम, डीजे का फुल फॉर्म डायरेक्ट जहन्नम। जिस शादी में गाने होते हैं अक्सर उस शादियों में तलाक होती है, वो मियाँ बीवी के बच्चे नाफरमान
نافرمان ہوتے ہیں، شادی کے 2 مہینے کے بعد اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہے۔ ارے اللہ کے بندوں کچھ سمجھو، زندگیاں تلخ ہو جاتی ہے۔ 2 مہینے تک تو اچھا لگتا ہے، آگے کے 50 سال لڑ لڑ کر کے گزر جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہلدی کی رسم ہمارے یہاں سے ختم ہو، اور یہ جو پتہ نہیں آپ کے یہاں تو بلیٹ پر کچھ لڑکی کو کیا ارے کمال کر دیا یار، نہ ایسا نہ کرو، ہم مسلمان ہیں۔ او میری ماؤں بہنوں، میں امید کرتا ہوں اگر آپ نے طے کر لیا کہ انشاءاللہ ہم شادی اب سے سادگی کے ساتھ کریں گے، آپ یقین مانیں بوٹاڈ میں بڑے بڑے اللہ والے جنم لیں گے انشاءاللہ، اور بہت بہاریں ملے گی، اور اللہ تعالی ہمیں چین سکون عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ، سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیں گے، اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ابھی شب برات آنے والی ہے نا شب برات، بہت مبارک رات ہے، ایسی رات ہے کہ اللہ اس میں خیر کا دریا بہا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ جلی جلی گن لو کس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے پیشانی جھکانے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہیں۔ اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ وہ جو آسمانوں کا بادشاہ، زمین کا بادشاہ، آسمانوں کو بنانے والا، زمین کو بچھانے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، آسمانوں سے پانی کو برسانے والا، زمین سے غلے کو اگانے والا، انڈے سے بچے کو نکالنے والا، ساری دنیا کا نظام چلانے والا، وہ اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس کا وزیر کوئی نہیں، وہ سارے خزانوں کا مالک ہے۔ سارے نبیوں کو اس نے پیدا کیا، سارے ولیوں کو اس نے پیدا کیا، اس پر کسی کی بات چلتی نہیں، اس کو کوئی دبا سکتا نہیں، اس کو کوئی روک سکتا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اللہ جو آسمان بنا سکتا ہے، کیا وہ میرے اور آپ کے کام نہیں بنا سکتا؟ یہ ساری دنیا والے مل کر ایک مچھر نہیں بنا سکتے، اور میرا اللہ ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں ہر ایک کی فنگر پرنٹ بھی الگ الگ بناتا ہے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے۔ او میرے عزیزو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ نمبر 2 کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کی برائی دل میں ہے، کسی کی نفرت دل میں ہے، کسی کا کینہ دل میں ہے، ایسا گندا دل اللہ کو پسند نہیں۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے دل میں اللہ اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ اپنے دل کو صاف کرو۔ نمبر 3 نشہ کرنے والا، جو شراب کا عادی ہو، نشے کا عادی ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں ہیں۔ جو دنیا میں شراب پیے اور بغیر توبہ کے مر جائیں، اللہ اس کو جنت کی شراب سے محروم کر دیتے ہیں۔ نمبر 4 اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، چاہے ازار ہو، چاہے یہ عربی جبہ ہو، چاہے کفنی ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے جینس ہو، چاہے نائٹ پینٹ ہو، جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہوگی، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی اس پر نظر رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے نبی بھی ناراض۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے کتنے نوجوان ہیں ازار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، خود پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، 2 کام بنانے جاتے 4 کام بگڑ جاتے، زندگی تلخیوں کا شکار ہو گئی۔ میں مرد حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، اچھا مستورات سن لیں، مرد حضرات کے لیے ٹخنے ڈھانکنا حرام، اور عورتوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا حرام۔ مستورات کو چاہیے وہ ٹخنے ڈھکے رکھے، یہ مستورات کے لیے، اور مرد حضرات کو چاہیے اپنے ٹخنے کھلے رکھے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو، بیٹھے ہونے کی حالت میں اگر لنگی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے۔
یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو اور وہ کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہو. یہ موزہ یہ انگلیوں سے فیٹ ہوتا ہے, یہ موزے کا مسئلہ نہیں ہے. نیت کرو انشاءاللہ ازار ٹخنوں سے اوپر رکھیں گے. نمبر 5, 8 لوگ ہیں. نمبر 5 ناحق قتل کرنے والا, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے. نمبر 6 رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا. بھائی بھائی لڑائی ہوئی بات نہیں کرتے, بھائی بہن لڑائی ہوئی بات نہیں کرتے, رشتے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا اب دونوں بات نہیں کرتے, ہم بات نہیں. ارے تو کیا بات نہیں کرے گا, خدا تجھے شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. ایسی رات جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے ہیں. اپنی موت اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو یاد رکھو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 7 ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو, اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے. اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے. کتنے ایسے ہوں گے ان کے امی ابا دنیا سے چلے گئے, وہ دنیا سے چلے گئے, پتہ نہیں قبروں میں کس حال میں ہے, ایک ایک سبحان اللہ کے محتاج ہو گئے. ہمارے لیے اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, ہم جوان ہو گئے. ہو سکے تو روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کریں. اور جن کے ماں باپ موجود ہیں وہ ماں باپ کی قدر کریں, ادب کریں, احترام کریں. عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی, دولت بھی ملے گی. کرو خدمت ماں باپ کی, انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. ماں باپ کا دل جیت لو کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ ساری دنیا جیت کر بھی ہار جاؤ گے. ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی یہ نعمت, سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت. ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو, اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے. نمبر 8 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد جو زنا کے عادی ہو, اللہ ان کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتا. ان پر تو اتنا زبردست غصہ اور ایسا غصہ, یوں فرمایا ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. اور وہ لوگ دیکھیں گے اکثر زنا کرنے والے جب ان کو قبر میں رکھتے ہیں, رکھتے ہی عذاب قبر پھڑ پھڑانے لگتا ہے, سانپ بچھو کی آمد ہو جاتی ہے. ارے باپ اپنے بچے کو غلط کام کرتا دیکھ لے, وہ برداشت نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندے بندی کو غلط کام کرتا دیکھ لے, اللہ بہت سخت ترین ناراض ہو جاتے ہیں. یوں فرمایا جو کوئی زنا کرتا ہے, وہ جب زنا کرتا ہے اس وقت تک اس کا ایمان بھی اندر سے نکال دیا جاتا ہے. اللہ جاتے ہیں او میرے عزیزو بوٹاڈ والو, اللہ کو راضی کر لو, ایک موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. آخری چھوٹی سی میری ایک نصیحت یہ ہے, آپ نصیحت سمجھو, وصیت سمجھو, زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. ماؤں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں افطاری کے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دینا. افطاری سے 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دینا. افطاری سے 10 منٹ پہلے. یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے, گرم گرم کھانا بنانے کا وقت نہیں ہے. سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اب رمضان ختم ہو جاتے مسئلے حل نہیں ہوتے. ارے بیچاری مائیں بہنیں کتنی محنت کرتی ہے, بیچاری کتنی کوشش کرتی ہے, کتنی قربانی دیتی ہے, ہمارے لیے کھانا بناتی ہے. آپ ان سے کہیں 10 منٹ پہلے. میں نے اللہ والوں کے یہاں دیکھا, کیا دیکھا پتہ ہے, گھر کے ہال میں افطاری کا دسترخوان لگ جاتا ہے. گھر کے ہال میں افطاری کا دسترخوان 10 منٹ پہلے لگ جاتا ہے, اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے لگ جاتے ہیں, لائٹ بند, 10 منٹ پہلے سب آ جاؤ مصلے پہ, اب اللہ سے بھیک مانگو. ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں. نیت کرے کسی ایک روم میں افطاری کا دسترخوان بچھا دیں گے, 10 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند کر دیں گے. ہم بھی مانگ رہے ہو, ہماری بیوی بھی مانگ رہی ہو, ہمارے بچے بھی اللہ سے مانگ رہے ہو. روزہ کسی حال میں نہ چھوڑنا. مولانا روزے پہ کیا ملے گا, ہر چیز کی فضیلت بیان فرمائی. تو یہ کرے گا اللہ تجھے یہ دے گا.
روزے کی باری آئی تو یوں کہا تو روزہ رکھے گا نا تو تجھے اللہ خود مل جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. روزے پہ اللہ ملتا ہے. اسی چند گزارشات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دوبارہ اخیر میں مدرسے والوں کو، استاذوں کو اور یہ بچوں کو اور جنہوں نے ختم کیا ہے ان تمام کو اور یہ آپ تمام کو بھی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اتنی سب لیٹ تک دیر تک ہم بیٹھے، لیکن ایک نیت کر کے جاؤ، انشاءاللہ فجر کی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ کل سے فجر کی نماز پہ بھی آئیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. دعا کریں گے. مجھے اچھی طرح یاد ہے گزشتہ میں آیا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو ایک عمل بتایا تھا. یاد ہے نا آپ لوگوں کو گزشتہ کہ یہ نیا مجمع ہے، وہ الگ مجمع تھا. میں نے کہا تھا 5 وقت کی نماز پڑھنا. کتنے وقت کی؟ دل کی حاضری سے. اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کرنا. مستورات بھی سن لیں، یہ بہت جامع عمل ہے. 5 وقت کی نماز اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا اور 15 تسبیح. 7 تسبیح اللہ 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 کی، 7 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی. اتنا تو تم اس کی پابندی کر لو، اتنا تو پکڑ لو. 5 وقت کی نماز کی وہ شان ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کو روک دیتی ہے. اے انسان، تیرے کام کاج اور تیرے کاروبار کی کیا حیثیت ہے؟ 5 وقت کی نماز دھیان سے، اور نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا، اور پورے 24 گھنٹے میں 7 تسبیح 700 مرتبہ اللہ 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 اللہ، 700 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ جی بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جلوت میں، خلوت میں، تنہائیوں میں گناہ بہت کیے ہیں. ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن اللہ ہم نے یہ سن رکھا ہے آپ تو بڑے رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، حنان ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، خالق ہے، بارئ ہے، مصور ہے، غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، قابض ہے، باسط ہے، خافض ہے، رافع ہے، معز ہے، مذل ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکم ہے، عادل ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، حلیم ہے، عظیم ہے، غفور ہے، شکور ہے. آپ سب کچھ ہے، آپ تنہ تنا بادشاہ ہے، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے آپ معافی مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے ایک آپ ہے کہ تانا نہیں دیتے. سگے ماں باپ بھی تانا دے دیتے ہیں، اتنی غلطی کر کے کیوں آیا، لیکن آپ بڑے کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو تانا نہیں دیتے. جو جب بھی آ جائیں، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی بھی آتا ہے آپ ویلکم کرتے ہیں، مرحبا اہلا و سہلا. اے اللہ، بڑے بڑے ہیرو نے توبہ کی، آپ نے انہیں ولیوں کے سردار جیسا بنایا. بڑی بڑی ہیروئنوں نے توبہ کی، کئی کرکٹروں نے، نامور کرکٹروں نے ہمارے سامنے توبہ کی، آپ نے ایک کو بھی ضائع نہیں کیا. اللہ ہمیں سمجھا دیجئے، آپ بڑے کریم ہیں، سارے خزانوں کے مالک آپ ہیں، عزتیں آپ دیتے ہیں، کامیابی آپ دیتے ہیں، ترقی آپ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک آپ بناتے ہیں، گھر میں خوشیوں بھرا ماحول آپ دیتے ہیں. ماؤں بہنوں کو بھی سمجھائیے اللہ کہ گھر میں ایک دینی ماحول قائم کرنا یہ اللہ کرتے ہیں. اللہ ہم نے آپ کے سامنے فقیروں کی طرح ہاتھ پھیلا دیے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کر دیا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے، گناہوں سے ہماری جان چھڑا دیجئے. اللہ بد نظری سے بچا لے، نامحرموں سے باتیں کرنے سے بچا لے. اے اللہ موبائل کے غلط استعمال سے بچا لے. اللہ میں نے سنا ہے جس کی تنہائی جیسی ہوتی ہے ویسی اس کی قبر ہوتی ہے. اللہ ہماری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ بہت سے لوگوں کو الگ الگ چیزوں سے محبت ہے، ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں. اللہ دنیا مانگنے والوں کو آپ دنیا دے دیتے ہیں نا،
ہم تو آپ سے آپ کو چاہتے ہیں، بے شک ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اللہ بہت مبارک مجلس ہے، 68 بچیوں نے قرآن ختم کیا ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہماری زندگیاں پریشانیوں میں گزر رہی ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمیں سمجھا دیجئے جو آپ سے دور رہتا ہے نا وہ پریشان رہتا ہے۔ لگزری بس میں جو پیچھے بیٹھتا ہے نا وہ اسپیڈ بریکر پر اچھلتا ہی رہتا ہے، جو ڈرائیور کے قریب ہو اس کو بمپر کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھائیے یہ دنیا لگزری بس ہے، آپ چلا رہے ہیں، ہم جتنا آپ سے دور رہیں گے اچھلتے ہی رہیں گے، تڑپتے ہی رہیں گے، سسکتے ہی رہیں گے، بلکتے ہی رہیں گے، عاملوں کے چکر کاٹتے ہی رہیں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے، پیسوں میں برکت نہیں ہوگی۔ اگر ہم آپ کے قریب آ جائیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، مرد حضرات اسلامی لباس، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، اللہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بہت سے نوجوان اللہ داڑھی نہیں رکھتے، کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر پیارے نبی سے ملاقات ہو جائے، پیارے نبی یہ نہ کہہ دے جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ اللہ اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ اگر اس حال میں مر گئے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر مر گئے، گیروں والا لباس پہنتے پہنتے مر گئے، گالیاں بکتے بکتے مر گئے، فجر کی نماز چھوڑتے چھوڑتے مر گئے، آپ کو کیا منہ بتائیں گے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ ہم آپ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ہم بہت سی مستورات پردہ نہیں کرتی ہیں، اللہ مستورات کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ مستورات کو سمجھائیے ان کی قبروں پر بھی پردہ کیا جاتا ہے کہ ان کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے۔ بہت سی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں، آپ کو ناراض کرتی ہیں، نبی کی عورتیں پردہ کرتی تھی، نبی کی بیٹیاں پردہ کرتی تھی، کائنات کی حسین عورتوں نے پردہ کیا، لیکن آج کی بہت سی عورتیں اللہ کھلم کھلا آپ کو ناراض کرتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جس پر عذاب قبر جلدی شروع ہوتا ہے، اس میں سے ایک پردے کا نہ کرنا، اس پر بھی عذاب قبر جلدی شروع ہوتا ہے۔ اللہ بہت اچھی مائیں بہنیں ہیں، اتنے وقت سے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ آج اسی لیے آئی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو چینج کریں گے، سچا پکا پردہ کریں گے، ڈھیلا ڈھالا برقع پہنے گی یہ مائیں بہنیں، فیشنیبل نہیں، ڈیزائن والا نہیں۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنی زندگیاں چینج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مدرسہ اصحاب صفہ کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما، یہاں ان کے اساتذہ کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے والے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، بوٹان والوں کے لیے اس کو بہت بڑی رحمت بنا، عالمگیر ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اس مدرسے کو اور مدرسے کے بچوں کو اللہ صفت قبولیت سے مالا مال فرما۔ اللہ میں نے ان کو پہلے بھی سنایا، ابھی بھی سنایا، بہت سے لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں، حالات میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں۔ اللہ وہ 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ابھی پھر رمضان آنے والا ہے، اللہ ابھی پھر رمضان آنے والا ہے، ان بچوں کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ میرا کہہ لینا آسان ہے، یہ بوٹان والوں کا سن لینا آسان ہے، لیکن جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتے ہیں کہ رات دن کیسے گزرتے ہیں۔ اللہ وہ 3 چھوٹی چھوٹی بچیاں، اس میں وہ چھوٹی 2.5 سال کی بچی وہ پوچھتی ہے دادو میرا ابو مکہ مدینہ سے کب آئے؟ وہ 5 سال کی بچی اس کے ابو سے بہت محبت کرتے، وہ اس کے ابو سے بہت محبت کرتے۔ ابھی جب عید کا دن آئے گا، اس کی ماں جب بچوں کو تیار کرے گی، وہ بچیاں کہے گی امی ہمیں کیوں تیار کرتے ہو، ہمارے تو ابو نہیں ہیں۔ اللہ بڑے لوگ ماں باپ کو نہیں بھول پاتے، تو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ ایک شخص میرے پاس آئے تھے، مجھے کہا مولانا میرا 6 سال کا بچہ، اس کی ماں کی ڈیلیوری کا وقت آیا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ 2 دن کے بعد جب رات میں سونے کے لیے گئے تو معصوم سا بچہ مجھے پوچھتا ہے ابو آپ تو کہتے تھے نا کہ تیری امی تیری بہن لائے گی یا تیرا بھائی لائے گی، یہ تو میری ماں ہی کہاں چلی گئی، ابو میرا امی کہاں چلے گئے، ابو میرا امی کہاں چلے گئے۔ کہنے لگے مولانا میرا چھوٹا بچہ ایک مرتبہ رات میں مسکرا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیوں مسکراتا ہے؟ کہنے لگا ابو رات کو میری ماں میرے خواب میں آئی تھی، سفید کپڑے پہنے تھے، 3 مرتبہ مجھے کھانا کھلایا میرے پسند کا، اٹھ کے روتا ہے کہتا ہے ابو میری ماں کہاں چلی، رات میں تو آئی تھی میرے پاس۔ اللہ بہت سے ایسے معصوم بچے سوتے ہیں، کسی کے ابو نہیں، کسی کی ماں نہیں ہوتی، ان لوگوں کی آپ مدد فرمائیں۔
آپ ہی مدد فرما، آپ ہی مدد فرما اللہ۔ کتنی جگہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بیچ میں کچھ وقت پہلے اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک ملک میں مسلمانوں کو مارا جاتا تھا اور ہمارے نوجوان یہاں ورلڈ کپ دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے مولانا میرا 6 سال کا بچہ صبح میرے کپڑے دھونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا ابو جب تک میری ماں تھی نا آپ صاف کپڑے پہنا کرتے تھے، جب سے میری ماں گئی ہے آپ کے کپڑے میلے رہنے لگے۔ ابھی کچھ وقت پہلے میں نے اس بچے کو دیکھا، بہت غمگین تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ پتہ چلا اس کے ابو نے دوسری شادی کر لی اور یہ بچہ اس کے دادا کے ساتھ رہتا ہے، ابو بھی ہاتھ سے گئے، ماں بھی چلی۔ میرے عزیزوں بوٹاڈ والوں، دینی ماؤں بہنوں، اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، کچھ مانگ لیجئے، کچھ آنسو بہا لیجئے، توبہ کر لیجئے، آ جائیے اللہ کی طرف، اللہ کا واسطہ، اللہ کو واسطہ۔ ورنہ مرنے کے بعد یہ باتیں یاد آئے گی کہ کوئی دیوانہ آیا تھا، وہ سچ کہتا تھا اللہ کے ہو جانا، نمازیں پڑھ لینا، پردہ کر لینا۔ میں مرد حضرات سے بھی کہتا ہوں، عورت سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے غصہ کرنا چھوڑ دے، گھر میں موبائل نہ لے، اپنی بیوی کو وقت دے، اس پر رحم کرے، اللہ موت کے وقت تم پر رحم کرے گا۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے، ہر ایک کی جائز تمنائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اللہ ہم دور دراز سے آئے، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آئے ہیں، آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، مدرسے کے جلسے میں آ گئے ہیں، 68 بچوں نے ختم قرآن۔ اللہ اللہ یہ حضرات اپنی اپنی زبان میں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سن لیجئے۔ اللہ اس میں سے کتنے ایسے ہیں پریشان حال ہے، دکھیارے، کسی کو سسرال والوں کی طرف سے تکلیف ہے، کسی کو کیا تکلیف ہے، کتنوں کے اوپر اثرات ہیں، کتنوں کو روزی کا مسئلہ ہے۔ اللہ کتنے ایسے ہیں ماں باپ کی یاد آتی ہے، چپ کے روتے۔ اپنی اپنی زبان میں اللہ سے مانگ لیجئے۔ ان معصوم بچوں کے لیے بھی کچھ آنسو بہا۔ ایک اور دعا کر دینا، ہمارے قریبی رشتہ دار، 15 سال کے بعد اللہ نے اولاد دی، بیٹا 2-2.5 سال کا ہوا، اچانک ابو کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کہہ رہا تھا سبحان اللہ، اللہ میرے پاپا کو اس کا ثواب پہنچا دینا۔ اللہ یہ مجمع آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، یہ وظیفوں کی نہیں زندگیاں بدلنے کی نیت کر رہے ہیں۔ اللہ جی بہت سی مرتبہ بات ہوتی ہے، 2 مہینے کے بعد جاؤ پھر کوئی ماحول چینج نہیں ہوتا۔ ہم نے سنا ہے جب بولنے والوں میں عمل نہیں ہوتا نا تو اس کی باتوں میں تاثیر نہیں ہوتی۔ بے شک میرے اندر عمل نہیں ہے اسی لیے میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو پیارے نبی کا واسطہ، بدری صحابہ کا واسطہ، اللہ ہمارے بیٹے نے جمع ہونے کو قبول فرما۔ توبہ کی ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ اہتمام کریں گے، آپ کے راستے میں وقت لگائیں گے، مسجد اور جماعت میں بیٹھیں گے، گشتوں میں جائیں گے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ خواجہ صاحب وغیرہ پوری زندگی انہوں نے محنت کی، ہم بھی 3 دن 40 دن چلا 4 مہینہ جائیں گے اور سب عاشق رسول بن جائیں، سب اللہ والوں کے دیوانے ہو جائیں، سب سنتوں پر چلنے والے ہو جائیں، پوری دنیا میں نماز زندہ ہو جائے۔
अल्लाह इसकी हम भी फिक्र करेंगे, कोशिश करेंगे। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फضل से मुआफ़ फरमा। इस मजलिस के इनेकाद के लिए जिन जिन हज़रात ने मेहनतें की हो, कोशिशें की हो, उनकी नस्लों में आपके औलिया पैदा फरमा। अल्लाह बोटाट में बहुत से उलमा हैं, हुफ़ाज़ हैं, इनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। बहुत सी नेक औरतें और नेक लोग होंगे जो छुपे रुस्तम हैं, उनके सदक़े तुफ़ैल हम सियाकारों को भी मुआफ़ फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फضل से मुआफ़ फरमा। अल्लाह अभी जितने हम लोग मौजूद हैं, बहुत जल्दी हम तमाम को मदीना मुनव्वरा का मुसाफिर बना दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बोटाड वालों से गुजारिश है, मुझे खुशखबरी सुनाना कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद 2 मिनट की दुआ करते हैं, और ये 15 तस्बीह 7 तस्बीह 700 मरतबा पूरे 24 घंटे में अल्लाह 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 700 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह। और अपने बच्चों को पाबंदी से मकतब भेजना। और वो 68 बच्चे जिनका नाजरा कुरान हुआ है, मैं उनके माँ बाप से दिल से अर्ज़ करता हूँ, अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाना। अल्लाह कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।